السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور مرغلہ ایونیو سے ایک اپڈیٹ ہے کہ مرغلہ ایونیو دسمبر تک مکمل ہو جائے گی۔ پہلے ہم مرغلہ روڈ کی خبر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر B17 اور فیصل ہلز کی مارکیٹ کو دیکھ لیں گے۔ زیر تعمیر مرغلہ ایونیو پر کام پوری رفتار سے جاری ہے اور یہ منصوبہ 31 دسمبر سے پہلے کھلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مرغلہ روڈ کے فیز 1 یعنی GT روڈ سے D12 تک تعمیراتی کام تکمیل کے قریب ہے، کیونکہ 75% سے زیادہ کام پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کانٹریکٹر یعنی FWO کو قبرستان کی وجہ سے علاقے میں مسئلہ درپیش تھا، لیکن اب اسے بھی حل کر دیا گیا ہے۔ CDA بورڈ نے جون میں قبرستان کو محفوظ رکھنے کے لیے سڑک کو جنوبی جانب C13 اور D12 کی طرف منتقل کرنے کی منظوری دی تھی۔ اس سے پہلے CDA قبرستان سے بچنے کے لیے سرنگ یا فلائی اوور بنانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ سڑک کا حصہ GT روڈ سے شروع ہوتا ہے اور D12 پر ختم ہوتا ہے، جہاں سے ایک انٹرچینج اور 11th ایونیو کے ایک چھوٹے سے حصے کی تعمیر کے بعد اسے خیابان اقبال سے جوڑ دیا جائے گا۔ GT روڈ سے 12 کہو تک 33 کلومیٹر طویل مرغلہ روڈ اسلام آباد کے ماسٹر پلان کا حصہ ہے، تاہم CDA نے اسے 3 مرحلوں میں تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ CDA کے مطابق ضرورت پڑنے پر 2 فیزز اس سال اور تیسرا مستقبل میں تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ پہلے مرحلے کے تحت GT روڈ سے D12 تک کا کام جاری ہے اور حکام کا خیال ہے کہ یہ اس سال دسمبر میں مکمل ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں قائد-اعظم یونیورسٹی کے قریب مری روڈ سے 17 میل تک 8 کلومیٹر طویل 12 کہو بائی پاس تعمیر کیا جائے گا، تاہم دوسرے مرحلے کے حوالے سے کوئی سنجیدہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ CDA نے ابھی تک اپنے PC1 کی منظوری نہیں دی۔ چلیں، یہ تو مرغلہ ایونیو سے ریلیٹڈ خبر تھی، جس کی وجہ سے B17 کے ریٹ کافی انکریز ہوئے تھے، اور B17 میں جب لوگ انویسٹ نہیں کر پا رہے تھے تو دوسرا آپشن انہیں فیصل ہلز کا ملا تھا، جس کی وجہ سے فیصل ہلز کے ریٹس جو تقریباً نیگیٹو میں تھے وہاں سے جم کر کے یہ پوزیٹیو میں آئے اور بہت اچھا پروفٹ دینا سٹارٹ ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریٹ جب بہت زیادہ ہو جائے تب اسے نیچے ڈپ ایک لینی ہوتی ہے، تو جیسے ہی B17 کے ریٹس کنسولیڈیٹ کرنا سٹارٹ ہوئے، فیصل ہلز کے ریٹس بری طرح گرنا سٹارٹ ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا D بلاک جو لانچ کیا تھا فیصل ہلز نے بہت زیادہ ریٹس کے اوپر، اس سے پہلے تقریباً جتنے بھی ڈیلر حضرات تھے، انویسٹر تھے جو کہ شدت سے انتظار کر رہے تھے اس ڈیل کا، لیکن جب ڈیل لانچ ہوئی تھی تو کافی لوگوں نے کنارہ کشی کر لی تھی، اور ہم نے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت زیادہ ریٹ ہیں، آگے اگر مارکیٹ گرتی ہے تو یہ بلاک بری طرح فلاپ ہو سکتا ہے اور یہاں پروفٹ لینے کے لیے تھوڑا لمبا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا D بلاک میں فیصل ہلز کے جب ڈیلرز اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے تو اس وقت کچھ یوٹیوبرز کو ڈیلز دی گئی تھیں جن کے لاکھوں ویوز ہوتے ہیں، وہ لوگ آئے تھے، ان لوگوں نے بیچنا سٹارٹ کیے تھے پلاٹس وغیرہ یہاں پہ، لیکن اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ صرف پلاٹس دے کے ان کو بکوا کے اپنے کلائنٹس کو غائب ہو جائیں گے، اور آج کل کہیں نام و نشان نہیں ہے ان لوگوں کا۔ تو جن لوگوں نے انویسٹ کیا تھا فیصل ہلز D بلاک میں وہ بیچارے سٹک ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی فیصل ہلز کے کچھ پلاٹس کیش پر لانچ کیے گئے تھے، ان کا بھی ریٹ تقریباً زیادہ تھا، لیکن پھر بھی ان کا اتنا برا حال نہیں جتنا D بلاک والوں کا ہو گیا ہے۔ رہی بات B17 کی، تو سننے میں آیا ہے کہ G بلاک کا پوزیشن جلد ہی متوقع ہے۔ جیسے جیسے مرغلہ ایونیو تکمیل کے پاس پہنچتی جا رہی ہے ویسے ویسے اس ایریے میں مزید ریٹس ڈیکریز ہو رہے ہیں، جس کی خاص وجہ جو نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں وہ ہے۔ اس کے علاوہ رجیم چینج کے بعد میجورٹی انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ سے رک گئی ہے، اور روپیہ جتنی تیزی سے ڈی ویلیو ہو رہا تھا اس وجہ سے بھی کافی لوگ رک گئے ہیں۔ لیکن امید کرتے ہیں کہ مرغلہ ایونیو کی تکمیل اور اس پہ ٹریفک کی روانی انشاءاللہ اس ایریے کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہوگا، اور اس ایریے میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے انہیں شاید ایک دفعہ نکلنے کا موقع مل جائے۔ لیکن مرغلہ ایونیو کا اصل ایفیکٹ جو ہے اس کے ریٹس پہ
وہ مارگلہ ایونیو پہ ٹریفک روانی کے بعد ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بہت اچھی لوکیشن پہ ہے، تو آہستہ آہستہ لوگ اس سائڈ پہ آ کے گھر بنانا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ لون سے جو سستے لونز ملتے تھے، B17 میں لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، بہت زیادہ گھر بنانا سٹارٹ ہوئے تھے اسی وجہ سے۔ لیکن آج کل وہ اسکیم بند ہو گئی ہے، ہاؤسنگ کے ریٹس زیادہ ہو گئے ہیں، تو گھر بنا کر بیچنے کے بزنس پہ بھی تھوڑی ہٹ لگی ہے، مٹیریل بھی مہنگا ہو گیا ہے، اور لون لے کر گھر بنا کر رہنے کا کام بھی تھوڑا سا ٹھپ ہوا ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔